نظر آئیں گے اور انفرادی مسائل بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہمارے سماج میں آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ علم کا مسئلہ ہے اور معاش کا مسئلہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر ہر اسکول والا اگر اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ ہمیں اپنے اسکول میں 10 غریب مسلم بچے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے تعلیم دینا ہے، تو کیا بتائیے یہ قوم مسلم سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مگر آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کیسے اتنے سل کتنے ہیں جو آج للہیت کی بنیاد پر آج ایسے بچوں کو ڈھونڈ کر نکالتے ہو جو بچہ واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور مستحق بھی ہے، ایسا کوئی ذمہ دار ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ اب تو یہ تجارت کے ذریعے بنا لیے گئے، معاش کے ذریعے بنا لیے گئے۔ جس قوم کے بدن پر ایک داغ لگا ہو جہالت کا، وہ قوم تعلیم کو بھی معاش کے لیے بنا لے۔ یاد رکھ لیجئے پھر جہالت کا داغ ہم سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ معاش کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اندر جو متمول افراد ہیں انہیں بیدار ہونا ہوگا کہ ہمارے جو نوجوان آج بے روزگاری کے شکار ہیں، جو افراد غربت کے شکار ہیں، آج ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ان کے معاشی مسائل کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر ہمیں بے شمار دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کام پر بھی توجہ دینا ہوگا، اور جب تک یہ توجہ نہیں دیں گے ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بالخصوص ہم اہلیان گلبرگہ کو ان مسائل پہ توجہ دینے ہوں گے۔ مسائل سے تو ہم نے ایسی آنکھیں موند رکھی ہے کہ یاد رکھ لیجئے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ ایسے مسائل پڑے ہوئے ہیں، گلی سے گزریے کچرے کے ڈبے ایسے پڑے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے ادھر کچرا پھینک دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ ہمارے مسائل جس کو ہم ووٹ دے کر کے آپ جو ہے کارپوریشن تک بھیج رہے ہیں، آپ جو ہے دوسری جگہ بھیج رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں جا کر خود بالخصوص مسلم محلے میں جا کر کے دیکھیے یہ آج حالات ہیں۔ آج پانی کے مسائل، اس کے علاوہ دوسرے مسائل، آج کیا قوم مسلم ان مسائل کے شکار نہیں ہے؟ مگر آپ سوچئے ذرا کبھی آواز بلند ہوئی ان مسائل کے حل کے لیے، کوئی کھڑا ہوا ان مسائل کے حل کے لیے؟ آج راشن کی دکانوں پر جا کر کے دیکھ لیجئے، کیا صبح سے 4 بجے سے لائن لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے؟ کیا خواتینیں کھڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں؟ کیا دھوپ کے ہو، کیا بارش ہو، آج سب لائن لگے ہوئے ہیں۔ بتائیے کہیں سے اس کے لیے آوازیں اٹھی ہو، کبھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی نے آواز بلند کیا ہو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ضروریات زندگی کے بے شمار مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، مگر اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ بس زندگی جس طرح سے چل رہی ہے چلنے دو، نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہے، نہ کوئی آگے بڑھ کر کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب اللہ سے اپنی نظریں موند لیتا ہے تو اللہ دشواریوں میں بھی اس کے مسائل سے خود اس کی آنکھوں کو بند فرما دیا کرتا ہے۔ تو یقینی بات رکھ لیجئے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور انفرادی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم مسلم کے مسائل پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ جب تک یہ توجہ نہ دیں گے آپ آرام دہ مکان میں سو جائیے، خوشحالی کی زندگی گزار لیجئے، مگر جب بات آئے گی قوم مسلم کی تو ایک داغ آپ پر بھی لگے گا کہ یہ قوم جاہل ہے، یہ قوم غریب ہے، یہ قوم کے اندر اوباشی پائی جاتی ہے، یہ قوم کے اندر بدماشیاں پائی جاتی ہے۔ اگر واقعی یہ سارے لیبل کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہمارے خاص کر کے تعلیم یافتہ افراد کو اور مقبول افراد کو آگے بڑھ کر کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اور آج مخلص افراد مل جائے اس قوم کو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا جو مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ اپنے تو مسائل حل کر لیتا ہے، دوسروں کے اور مسائل بڑھا دیتا ہے۔ مسائل حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئیے اس شرط کے ساتھ کہ مولا اس طرح سے تو ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ قدم قدم پر تیری خوشنودی میسر ہو جائے، اور اگر یہ نہ ملے تو جس حال میں ہے وہی بہتر ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے آج جتنے مسائل کے ہم شکار ہیں وہ سارے ہمیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہمیں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی جتنے مسائل کے شکار ہیں، چاہے اس کے اندر ہمارا ایک بچہ ہو، ہمارا نوجوان ہو، ہماری بیوائیں عورتیں ہو، بے بس عورتیں ہو، ان سارے مسائل پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور توجہ دے کر کے بڑے اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں مولانا کیسے حل کریں گے، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ آپ مدارس میں جائیے، مدارس اسلامیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں، آج مدارس کے ذمہ داران آج پریشان ہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام کیسے کیا جائے، ان کے پینے کا انتظام کیسے کیا جائے، ان کے رہنے کا انتظام کیسے کیا جائے۔ مگر آپ کو میں بتاؤں
کہ ہمارے اندر ایسا فرد ضرور رہتا ہے جو ایک ایک بچے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، مگر آپ غور کریں کہ آپ لاکھوں ماہانہ کماتے ہیں، مگر کیا لاکھوں میں سے 10,000 1,000 روپیہ بھی کسی مستحق پہ آپ خرچ کرتے ہیں؟ اور یہی نہ خرچ کرنے کا نتیجہ ہے کہ معاشی بے برکتی کی شکار ہے۔ آج ہمارا جو مطبول افراد ہے، آج اگر وہ ذمہ داری لے لے کہ نہیں زیادہ 10، کم از کم اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے احباب میں کوئی ایک مستحق کی اگر ذمہ داری لے لے تو میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اس قوم کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مگر ہمارا نہ پڑھا لکھا طبقہ آگے بڑھنے کو تیار ہے، اور نہ ہی ہمارا آج مطبول افراد ہمارے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ ریٹائر ہو گیا تو کمرے بند کر لیتا ہے بڑھاپا آرام کرنے کے لیے، حالانکہ وہ ہزاروں بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ آج ہمارا مطبول افراد جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے اب آخری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری جائے، مگر اسی حلال کمائی کے ذریعے چاہتا تو ہزاروں کے سہارے بن سکتا ہے۔ یہ قوم کے پاس جب تک صحیح سوچ پیدا نہیں ہوگی، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پیر کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ قوم مسلم آج جو پڑھ رہی ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں، وہ ڈگریوں کے لیے پڑھ رہی ہے، اور جب ڈگریاں حاصل کر لیتی ہے تو یہ ڈگریوں کا مقصد ہوتا ہے ملازمت حاصل کرنا۔ ملازمت جب مل جائے تو اس کا مقصد کام کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پیسے کمانا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے تعلیم کا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہو جائے، ڈگری کے حاصل کرنے کا مقصد ملازمت حاصل کرنا ہو جائے، ملازمت کا مقصد فقط دولت حاصل کرنا ہو جائے، تو آپ یہ بتائیے اس قوم کی ابتدا سے لے کر امتحان تک جب سب دنیاوی مفاد پہ گر جائے گا تو یہ قوم کہاں ترقی کر سکتی ہے؟ نہ دنیاوی اعتبار سے کر سکتی ہے نہ اخروی اعتبار سے۔ یہ ہم نے صورتحال بنا رکھی ہے۔ آج لوگ ڈگریاں بیچ کے کھا رہے ہیں، اور لوگ ڈگریاں خرید کے بھی کھا رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب ڈگریوں کو بیچنے کا اور ڈگریوں کے خریدنے کا سلسلہ ہماری قوم میں چالو ہو جائے تو یہ قوم تعلیمی اعتبار سے کہاں ترقی کر سکتی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، قوم وہی ترقی کرتی ہے جس قوم کے اندر علم کثرت سے پایا جائے۔ علامہ اقبال نے کسی گارڈن میں دیکھا تھا کہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ان سارے بچوں کے بیچ میں ایک بچہ کونے میں بیٹھ کر کے کتاب مطالعہ کرنے میں منہمک ہے۔ علامہ اقبال کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ پارک ہے، یہ گارڈن ہے جہاں پر لوگ اور بچے کھیلنے ہی کے لیے آتے ہیں، اور پھر یہ کہ جہاں پر سارے بچے کھیل رہے ہو، فطرت کو مار کر کے ایک بچہ کا پڑھتے ہوئے رہنا تو بہت تعجب کی بات ہے۔ ورنہ ایک کھیلنے والا بچہ اگر مل جائے تو بچے جو پڑھتے ہوئے ہوں وہ بھی کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ بات کیا ہے کہ جہاں پر سارے بچے کھیل رہے ہوں آخر ایک بچہ پڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ علامہ اقبال اس کے قریب گئے اور کہا بیٹے سارے بچے کھیل رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس بچے نے مجھے جواب دیا کہ مجھے اپنی قوم کو بہت اونچا لے جانا ہے، اس لیے میں نے اپنا وقت کھیلنے میں نہیں تعلیم میں ہم نے لگایا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے کہ اپنے قوم کو اوپر لے جانے کے لیے اتنی چھوٹی عمر میں فکر کر رہے ہو؟ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ میرا تعلق یہودی قوم سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہی وہ فکر تھی، یہی وہ تعلیم کے حصول کا ذریعہ تھا کہ آج قوم یہودی کم ہو کر کے بھی آج ساری دنیا پہ راج کر رہی ہے۔ آج جس قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے قوم کی حالت یہ تھی کہ اپنے زمین سے اناج نہیں اگا سکتی تھی، آج ساری دنیا اس قوم سے اناج خرید رہی ہے۔ جس قوم کے زمین سے سبزہ نہیں اگا سکتا تھا اس قوم سے آج ساری قوم سبزیاں خرید رہی ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے معاملے میں ساری دنیا اس قوم کی محتاج ہو چکی ہے۔ کیوں؟ آخر اس قوم کی عورتوں نے بھی، بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی اتنی محنتیں کی ہے کہ پتھر سے اناج اگا کر کے دکھایا ہے۔ ساری دنیا پر جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج حاوی ہو کر کے دکھایا ہے۔ آج عالم یہ ہے قوم مسلم کا آج جوان بچہ بھی آج ماں باپ کے سر کا بوجھ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ روزگار نہیں مل رہی ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ چھوٹی موٹی نوکری کرنا نہیں چاہتا ہے، اسے سعودیہ کی نوکری چاہیے، گورنمنٹ جاب چاہیے، مگر چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیے، چائنا کو دیکھیے، جاپان کو دیکھیے، آج یہ ملک کیوں حاوی ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں 5ویں کلاس میں پڑھنے والا بھی بچہ اپنے ماں باپ کا نہیں اپنا کما کر کے کھاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قوم کے اندر یہ شعور آ جائے، قوم کے بچوں کے اندر یہ شعور آ جائے تو قوم اتنی ترقی کرتی ہے کہ زمانے پر راج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر آج ہمارا بچہ بھی آج ماں باپ کے لیے بوجھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، نوجوان بھی وہ
बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटे मोटे कारोबार करके भी अपने माश के मसले को हल कर सकता है, मगर छोटे मोटे कारोबार नहीं करेगा, बल्कि उसे आला नौकरी चाहिए, आला कारोबार चाहिए, लाखों का कारोबार चाहिए। मगर वो कौम जो अपनी फिक्र करती है, अपनी कौम की फिक्र करती है, वो कारोबार देखती है, ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है। आज जब कौम के अंदर ये शऊर आ जाता है तो कौम जमाने पर राज करती हुई नजर आती है। आज हमारे अंदर ये शऊर पैदा करना होगा। आज हमारे नौजवानों का हाल क्या है? आज उनका सारी सारी रातें आज मोबाइल में गुजर रही है, सारी सारी रातें फजूल कामों में गुजर रही है। नालियों के पास खड़ा हो जाता है, चैटिंग कर रहा है, नीचे मच्छर काट रहे हैं, ना सेहत की फिक्र है ना वक्त की फिक्र है। रात रात भर बातें कर रहा है, मच्छर भी मार रहा है, बात भी कर रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। रात के 3 बजे लगता है शराबी कोई आब निकला है, बिस्तर पे जाकर के सो जाएगा। जब जवानी की ताकतें इतने फजूल कामों में लगाए जाएंगे तो ये कौम कहां से तरक्की करती है? याद रख लीजिए, किसी भी कौम का जो सबसे बड़ा सरमाया होता है उस कौम के नौजवान अफराद होते हैं। और नौजवान अफराद ही जब हमारे इतने बेवकूफ हो जाएंगे, इतने हमारे नौजवान अफराद जब इतना फजूल वक्त जाया करेंगे तो ये कौम कहां से तरक्की कर सकती है? बिलखुसूस हमारे नौजवानों से गुजारिश है कि आप अपने औकात को काम में लगाइए, तालीम में लगाइए, छोटा कारोबार ही क्यों ना उसमें लगाइए, अपने औकात को फिक्र में लगाइए, गौर में लगाइए, कौम की तरक्की के लिए लगाइए। लेकिन आपने जिस तरह से आपने मोबाइल पे लगा रखा है, जिस तरीके से बिला वजह दोस्तों में बैठ करके लगा रखा है, याद रख लीजिए कि ये वक्त जब चला जाएगा तब आपको एहसास होगा कि मुसीबतें सर पे आ गई है, अब इसको हल करने वाला कोई नहीं है, इसे हटाने वाला कोई नहीं है। और मैं अपने बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगा कि ये नौजवान आपका भी असासा है, ये आपका भी सरमाया है, ये आपके औलादें, ये कौम का भी असासा साबित हो सकती है। इनकी तरबियत है, इनके वक्त को अच्छे काम में लगाए, इनकी फिक्र करे। आप जाकर के देखिए कि आज हमारे बड़ों का हाल ये है कि अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों आज होटलों में बैठकर वक्त गुजारना आसान समझते हैं, मगर अपनी औलाद को 1 घंटा नहीं देना समझते हैं मुनासिब। आज हम अपने मुलाजिमत से आते हैं, खाना खाए बाहर निकल गए, लेकिन क्या आप जो औकात दोस्तों में गुजारते हैं, क्या इन औकात पे आपके औलाद का हक नहीं है कि उनकी तरबियत देखी जाए, उनको सही राह पे लगाया जाए, उनको अपनी नजर में रखें, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उसकी गिरफ्त में रखें। यही नतीजा है कि जब हमने अपनी औलाद को बेलगाम छोड़ दिया, उन पे नजरें नहीं रखी, तो आज शहर की सूरत हाल क्या हो गई है वो आपकी नजरों के सामने है। ये आपकी बेहिस्सी का नतीजा है कि आज कौम मुस्लिम का जवान तबका आज गैरों के हाथ में जा चुका है। आज उसकी जवानी को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उसकी ताकत को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ज़हन फिक्र की सोच की ताकतों को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपने औलादे पैदा करके इतना भी न सोचा कि आपका हक क्या बनता है उनके ऊपर, आप पर उनका क्या हक बनता है, तो फिर याद रख लीजिए कि आप दुनिया भी रायगा कर रहे हैं, आखिरत भी रायगा कर रहे हैं। आज मुकम्मल तौर से ना कौम की सोचे, अपनी तो सोचे, अपनी औलाद की तो सोचे। हमारा हर फर्द अपनी सोचने लगे और अपने औलाद की भी कम से कम सोचने लगे तो हमारा समाज और हमारा माशरा बहुत हद तक अच्छा हो सकता है। अखलाक, आज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बद अखलाकी आ गई है, अखलाक पर तवज्जो देनी होगी। और कितने नौजवान बच्चे बेलगाम हो चुके हैं, जाके देखिए गाड़ियाँ ऐसी चलाते हैं कि पूरी गली नहीं पूरे मोहल्ले वाले को खबर हो जाए। उसे एहसास ही नहीं है कि कोई बीमार बूढ़ा भी सो रहा होगा, कोई हायजा औरत भी सो रही होगी, किसी माँ ने दूध पिला करके बड़ी मेहनत से अपनी औलाद को सुलाया होगा। उसे इतनी भी फिक्र नहीं है कि हमें चलना कैसे है, हमें बोलना कैसे है। मैं मस्जिद में सोता हूँ कभी कभी, रात के 2 बजे हाँ ही कर रहे हैं, उसे एहसास ही नहीं है कि किसी को सुबह उठ करके नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ाना है। आप अंदाजा लगाएं ये नौजवान किसके हैं, ये किन की औलादें हैं जिन्होंने घर के बाहर निकाल करके रात के 2-2, 3-3 बजे तक ऐसा बेलगाम छोड़ दिया है जो अपने औकात को भी खराब करे, दूसरों के वक्तों को भी खराब करे। अरे ये क्या है? जो लोग सुबह सुबह आजान से आधा घंटा पहले आकर के माइक पे चिल्लाते हैं सलातो खैरुम मिनन नौम, मैं उनसे भी कहता हूँ ये भी बदअखलाकी है। अरे आधा घंटा का वक्त किसी के सोने के लिए, 1 घंटा पहले आजान से पहले उठकर कोई क्या करेगा भाई? आपका वक्त है, आपको नींद नहीं आ रही होगी, मगर किसी को सोना भी तो है, कोई बूढ़ा भी तो होगा, कोई बच्चा भी तो होगा, कोई बीमार औरतें भी तो होंगी। आखिर क्यों आप 1 घंटा से पुकार रहे हो? आप नमाज की दावत नहीं दे रहे हो, आप अपनी बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहे हो। रमजान के महीने में भी रात के 2 बजे से आज माइक बजाए जाते हैं, ये इसको भी मैं बदअखलाकी समझता हूँ। क्या आप बजा रहे हो दुनिया को उठाने के लिए? क्या हर किसी पर रोजा फर्ज है? हो सकता है
کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہو جنہیں سحری نہ کھانا ہو، جن پہ روزہ فرض نہ ہو، آپ کیوں دوسروں کو پریشان کر رہے ہو؟ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج ہماری قوم میں اتنی بد اخلاقی آ چکی ہے، جا کر کے سبزی کی دکانوں پہ آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیے، کوئی ایسا غریب فرد بھی آتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، 1 روپے کی مرچی دے دو، وہ کہتا چل ہٹ، میں 1 روپے کی مرچی دے دیتا، کم سے کم 5 روپیہ دینا ہوگا، حالانکہ وہ ہزاروں روپیہ کی سبزیاں اٹھا کر کے بیچ دیتا ہے۔ میں اتنا بد اخلاق ہو گیا اپنے قوم کے معاملے میں کہ 1 روپے کی اسی مرچی نہیں دے سکتا ہے۔ آج جا کر کے قریشیوں کی دکانوں پہ دیکھ لیجئے، صبح سے لے کر شام تک کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جسے رکھ کر کے بیچنا چاہتا ہے، شام میں جاتے جاتے پھینک دیتا ہے، کسی کو فری میں دینا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ بد اخلاقی نہیں تو کیا ہے؟ آج آپ جا کر کے دیکھیے آٹو والے کا حال آج کیسا ہے، آج صبح سے شام تک ایک جگہ بیٹھ کر کے گٹکا کھا کر تھوکتا ہوا نظر آئے گا، میں کسی کو دوسری جگہ پہنچا دے، آج اخلاص للہیت کے ساتھ ایسا نظر نہیں آئے گا۔ آج ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب جا کے میں ٹرینوں میں بھی دیکھتا ہوں رات کے 2 بج رہے گانا سن رہا ہے، یہ بد اخلاقی قوم میں آ چکی ہے۔ یاد رکھ لیجئے ہمیں بچپن سے یہ تربیت دینی ہوگی کہ بیٹے سماجی اخلاق کیا ہے، معاشی اخلاق کیا ہے، عائلی اخلاق کیا ہے، انفرادی اخلاق کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی اولاد کو اسکول کی تعلیم بھی دو، مگر آپ مذہبی طور پر آپ عالمی تحریک سندھ اسلامی یا آپ جس تحریک سے بھی مطمئن ہو سے وابستہ کر کے رکھیے، آپ دنیاوی تعلیم دیجیے مگر آپ اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے آپ مذہبی افراد سے وابستہ کر کے رکھیے۔ آپ یاد رکھ لیجئے دنیاوی تعلیم 1000 دے دیں مگر مذہب سے، مذہبیات سے جب تک اپنی اولادوں کو وابستہ نہیں کریں گے، وہ یقین جانیے اس کے اندر اخلاق آ جائے، یہ اللہ ہی دے دے تو آ جائے مگر وہ بھی دے نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اپنی اولادوں کو آج جو تعلیم دے رہے ہیں اس کے علاوہ مذہب کی بھی فکر کرنی ہوگی، مذہب کی بھی سوچنی ہوگی، اس کے آخرت کی بھی سوچنی ہوگی، اور ان ساری چیزوں سے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا۔ بالخصوص اپنے سماج کے اندر ہماری انفرادی، سماجی، عائلی، معاشی اور دوسرے طریقوں سے آج ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے اسے بھرپور نبھانا ہوگا۔ اور اگر بد اخلاق بن کر کے اور اگر قوم کے ناک میں دم کر دیا تو یاد رکھ لیجئے ایک زمانہ آپ پر بھی ایسا آئے گا، کیونکہ مکافات عمل حق ہے، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ پا کر کے رہیں گے۔ بس یہی چند وہ پیغام تھے کہ آج ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنے آپ کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے اور قوم کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، قوم کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ بنا لی تو انشاءاللہ العزیز ہمارا آج بھی اچھا رہے گا اور ہمارا مستقبل بھی اچھا رہے گا۔ آخر میں جاتے جاتے پھر یہ پیغام دوں گا کہ آپ 100 اپنی خواتین کو بھی اجتماع میں بھیجیں، جو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، اس میں بھیجیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ آپ کے گھروں میں نظر آئے گا۔ میں بتاؤں خواتین کو اگر اصلاح کرنی ہے، انہیں سنوارنا ہے، ان کے دل و دماغ کو، میں ہی پڑھاتا ہوں لڑکیوں کے مدرسے میں، ایک بچہ ٹفن لے کر کے آتا ہے، کہتا ہے یہ ٹفن فلاں کو دے دیا جائے۔ میں نے یہ سوچا شاید یہ بچہ روز آتا ہے ٹفن پہنچانے، ممکن ہے کہ اس کی بہن پڑھ رہی ہو، مگر میں نے ایک دن پوچھا کہ جس فلاں کا آپ نام لے کر کہتے ہیں ٹفن پہنچا دو، یہ کون ہے؟ تو بچہ کہتا ہے میری دادی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ بچہ بھی کم سے کم 20-22 سال کا ہوگا، اس کی دادی آ کر کے مدرسے میں قرآن پڑھ رہی ہے۔ آخر یہ ذہن کہاں سے ملا؟ ایسے اجتماعوں سے ذہن ملتا ہے۔ انشاءاللہ اپنی عورتوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اپنی عورتوں کے اندر اسلامی سوچ پیدا کرنی ہے، تو ہمیں دین سے وابستہ کرنے کے لیے ایسے اجتماعات میں بھیجنے ہوں گے۔ یقین جانیے ایک نہ ایک دن یہ خطابات اور خطابات کے لیے محفل میں شرکت کی برکتیں انشاءاللہ ان کے دل و دماغ کو ضرور بدل کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر جو 3 تاریخ کا مردوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، آپ بھی تشریف لائیں، اور گزارش کروں گا آپ بھی تشریف لائیں اور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ساتھ 1-2 دوستوں کو ضرور لائیں۔ آپ یہ بتائیں کبھی ہوٹل میں چائے پینے اکیلے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں۔ آپ کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو تلاشتے ہیں۔ جب آپ دنیاوی معاملات میں، جب کہ کوئی کار خیر نہیں، کوئی ثواب کا کام نہیں، آپ اکیلا جانا پسند